الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم اللهم وسلم اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ رب الجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دے، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم ملتی ہے۔ میں جھنگ میں تھا، وہاں مغرب کی نماز کے بعد ایک مسجد میں بات چیت تھی، بات چیت کے لیے جانے لگا تو ایک نوجوان ملے، اپنی پریشانی کا ذکر کیا، کہنے لگے میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ تصویر نہ بنانا، جزاک اللہ ہے ویسے، اچھا جزاک اللہ۔
ان تصویروں میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کہنے لگے میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں، مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ پھر ایک جملہ ایسے موقع پر ہمارے کاروبار کرنے والے بھائی کہہ دیتے ہیں، کہنے لگے کہ فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے۔ سنا ہوگا رشید صاحب، کہ فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے۔ کہ فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، ان کی قسمت بڑی چنگی ہے اور ساڑی قسمت بڑی ماڑی ہے کہ ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے۔ بھائی خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں آپ، یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں۔ یاد رکھنا، مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے چاہے سونے پہ ہاتھ ڈالے، اس کا سونا بھی سونا اور مٹی بھی سونا ہے۔ الحمدللہ، یہ آپ نے کہاں سے نکالی جملہ؟ ایک یقین دل میں بٹھا لیں، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکالیں آپ۔ مسلمان کا گھاٹا نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کرے، وہ گھاٹے کی چیز ہے۔ زبان سے جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی پر ظلم زیادتی نہ کرے، یہ نقصان کی چیز ہے۔ باقی کاروبار میں نقصان دیکھو، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خود اللہ میاں فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دیکھو، آیت کے شروع میں امتحان کا ذکر ہے، درمیان میں پرچے کا ذکر ہے اور آخر میں نتیجے کا ذکر ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ امتحان بھی لے رہے ہیں اور نتیجہ بھی سنا رہے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے۔ دنیا ہے، اس کا ایک نام دارالامتحان ہے کہ یہ امتحان کا گھر ہے۔ یہ دار القرار نہیں، دار الفرار ہے، کوچ کا گھر ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور لمحے فرما رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم ضرور بے ضرور امتحان لیں گے، امتحان لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، قرآن پاک کا آپ ترجمہ آپ دیکھ لیں گے، اس میں یہی انشاءاللہ معنی لکھا ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم ضرور بے ضرور امتحان لیں گے۔ امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیں گے۔ کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے، جیسے غزہ میں، وہاں پر ہمارے فلسطین غزہ میں، وہاں پر اللہ نے دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیا، اور پھر اللہ نے اس امتحان میں 100/100 نمبر لے کر پاس کیا۔ والجوع، بھوک کے ذریعے بھی اللہ امتحان لیتے ہیں۔ بھوک اللہ نہ کرے، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے۔ آ جاتے ہیں، میں مدینہ منورہ میں تھا، مدینہ منورہ میں
وہاں پر ہمارے نیک حضرت مولانا احسان صاحب فرمانے لگے یہاں مدینہ منورہ کے ایک بدو ملے کہنے لگے کہ بھوک کی وجہ سے ہم نے جنگل کا کوئی جانور نہیں چھوڑا کہ جو بھوک کی وجہ سے اس کو ذبح کر کے نہ کھایا ہو جائے گا بھوک جنگل کا کوئی جانور نہیں چھوڑا بھوک کی وجہ سے پریشان آ جاتے ہیں حالات اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے ایتھوپیا حبشہ کا علاقہ ہے وہاں قحط آیا تو قحط کی وجہ سے ایک نوجوان بھوک کی وجہ سے نڈال پریشان تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ کھانے کے بعد بھوک کا ختم ہونا پانی پینے کے بعد پیاس کا ختم ہونا یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق آپ کی توفیق اور فضل سے ہوتا ہے تو میں بھوک کی وجہ سے پریشان ہوں میری طبیعت ڈھال ہے آپ بغیر کھائے پیے بھی تو آپ میری بھوک اور پیاس کو ختم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لی بغیر کھائے پیے زندہ رہنا پھر وہ مثال وہ حج کے سفر پر حرمین شریفین اللہ نے ان کو پہنچا دیا اس نوجوان کو وہاں پہ عرب حضرات مہمان نواز ہوتے ہیں وہ کوئی جوس لے کر آئیں کھانے کی چیز لے کر آئیں جو چیز کھائے وہ فوراً طے کر دیا بغیر کھائے پیے زندہ رہنا کاروبار رزاق نہیں کاروبار تو ایک بہانہ ہے دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کرتا رہتا ہوں آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دیندار ہیں مولانا روم فرماتے ہیں دنیا چیز الخدا غافل بدن دنیا اللہ پاک کی یاد سے غافل ہونے کا نام اور دین اپنے رب کو یاد رکھنے کا نام اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دیندار نہیں وہ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت روزہ رکھنا عبادت اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے الحمدللہ رات میں گورنمنٹ کالج کا ہاسٹل ہے وہاں گورنمنٹ کالج کے طلباء وہاں پر موجود ہیں اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے الحمدللہ اگر وہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑا ہوا ہے اور ہمیں جنت کی راہ بتلا رہا ہے وہ ہماری دکان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کھڑا ہوا ہے ہمارے دفتر پر کھیتی باڑی پر ملازمہ پر یا اللہ تعالیٰ آپ کا کھانا دین پینا دین آپ کا خوشی غمی دین بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہو رہا ہے قرآن پاک میں ما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی دین میں تنگی نہیں ہمارے رسم و رواج میں تنگی ہے رہا دین میں تنگی نہیں ہمارے رسم و رواج میں تنگی بعض دفعہ کچھ خوشی غمی کے سلسلوں میں ہم اپنی کچھ چیزیں ایسی داخل کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے خوشی کا سلسلہ بھی بوجھ بن جاتا ہے اور غمی کے سلسلے بھی ان میں بھی مشکل پیش آتی ہے دین میں تو کوئی اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے
اصل آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے. ہاں ہاں یہ نکاح ہے. نکاح خوشی کا ہی موقع ہے. نکاح خوشی کا موقع ہے. ایک بھائی کہنے لگے نکاح خوشی کا موقع ہے لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہ رکھنا ہے کہ اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہ رکھنا ہے کہ عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے اور نمازوں میں ایک ایک تکبیر. عید کی نماز میں 6 تکبیریں زیادہ کہتے ہیں, 6 مرتبہ اللہ اکبر زیادہ کہتے ہیں. تو ہمارے ایک بڑے بزرگ فرمانے لگے دیکھو عید کا موقع خوشی کا موقع اور نمازوں میں ایک ایک تکبیر. عید کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے 6 تکبیریں زیادہ رکھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کریں, کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کریں. خوشی کا موقع غفلت کا نہیں, خوشی کا موقع اللہ میاں کو یاد کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کریں, اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں, مطالبات نہ کیا کریں, زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں. جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا. کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے. ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود, اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے. اللہ لالچ سے بچائے, تما سے بچائے اللہ تعالیٰ. ہاں بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا ہے. قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے. فیہا سور مرفوعات, جنت میں کرسیاں لگی ہوئی, جنت میں کرسیاں لگی ہوئی, تخت لگے ہوئے. میں اپنے پورے مجمع سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, یہ سامنے بزرگ, یہ کس چیز پر بیٹھے ہیں؟ ہاں کرسی پر بیٹھے ہیں, کرسی پر بیٹھے ہیں. سب کو یقین ہے کرسی پر بیٹھے ہیں, سب کو یقین ہے کرسی پر بیٹھے ہیں. یقین کیسے حاصل ہوا؟ یقین کیسے حاصل ہوا کرسی پر بیٹھے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور آنکھیں کس نے عطا کی ہیں؟ آنکھیں کس نے؟ اللہ نے. ایک بھائی بڑا پیارا جملہ کہنے لگے کہ تمہیں آنکھوں پر یقین ہے, جس پیاری ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں ان کے فرمان پر تو اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہو رہا. ہماری آنکھوں کے دیکھنے میں شک لگ سکتا ہے, فرق لگ سکتا ہے, لیکن رب کے فرمان میں ایک ذرے کا فرق نہیں. قرآن پاک ہے, کلام اللہ ہے. آج کل ایک جملہ اللہ مجالس میں کہلوا رہے ہیں, کہتا ہی رہتا ہوں, خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. رہنا خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. قرآن پاک کلام اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں, اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں, رات کو اندھیرا تھا, ہم نے کتنے بلب جلائے, پھر بھی گھر میں اجالا اور گلی میں اندھیرا اور جنگل میں اور اندھیرا, اور اللہ میاں کا صبح ایک ہی بلب نکلا ہے اور پورے جہان کو روشن کر رکھا. ایسا کوئی بلب جلا سکتا ہے؟ لا. کر دیتا ہوں کبھی کبھی سورج کی طرف اس نیت سے دیکھا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے. بات وہی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, کتنا پیارا جملہ ہے. فرمائے لگے ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں, اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. یہ ہے غرض ہماری زندگی کی, کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے. اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں, بہت آسان ہے. نماز پڑھ لی, اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے,
روزہ رکھ لیا، زبان سے سچ بول لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، آپ کے روزی کے بہانے، حق حلال کی روزی کے سب بہانے، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھرے ہوئے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہر ایک نے اپنے کیے کا جواب دے ہونا ہے۔ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا اس کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا تھا، یا ولید انک میت محاسب، یا ولید انک میت محاسب، اے ولید تو نے ایک دن مرنا ہے اور خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دے ہونا۔ جب بادشاہوں کے دلوں میں خدا خوف خدا ہو تو پھر بھائی پھر رعایا کے دل میں آ گئے ہیں، جب ان کے دلوں میں بھی اس کے نیک اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، یہ دین کی باتیں معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اور اللہ برکتوں سے نوازے ہیں۔ یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے، یہ ہمارے یہ قبرستان قریب ہے، یہ میں دیکھتا ہوں جا کر یہ گلی میں سے تقریباً یعنی ہر روز یا ہفتے میں کم از کم کوئی نہ کوئی جنازہ گزر رہا ہوتا ہے، میں قبرستان قریب ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ الدَّارُ الْقَرَارُ، قرار کا جو گھر ہے وہ اوپر ہے الحمدللہ، یہاں گھر نہیں۔ میں نے باہر ملکوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے، وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے اور ان کے محل سنے پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تو بات وہی ہے کہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے، یہ غرض ہے ہماری زندگی کی آگنا، اور اس غرض کو سامنے رکھنا ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہو، پھر تو آپ کا ایک سانس جنت کا سانس، ایک قدم جنت کا قدم۔ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، ایک قدم جنت کا قدم الحمدللہ۔ اپنی رات کو آرام کرنا بھی آپ کا ثواب ہے۔ میرے فرمائے لگے بس سونے سے پہلے عبادت کی تیاری کے لیے کر لیں، سونے سے پہلے عبادت کی تیاری کے لیے کر لیں، سونے سے پہلے نیت کر لیں کہ یا اللہ آرام اس لیے کر رہا ہوں، جسم سے تھکاوٹ دور ہوگی، صبح اٹھوں گا، نماز کا وقت ہوگا، سب سے پہلے آپ کے سامنے سر بسجود ہوں گا، اور پھر اپنے ضرورت کے جائز کام کروں گا۔ اس نیت سے آرام کرنا چاندی نہیں سونا بنے گا الحمدللہ۔ اس لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں، نمازی حضرات کا سونا بھی سونا ہے الحمدللہ، سونے سے بڑھ کر الحمدللہ، آپ کا سونا بھی ثواب کرتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا ہے، وہ ہمارے ایک سانس کو جنت کا سانس بناتا ہے الحمدللہ۔ آپ کا کھانا ثواب، پینا ثواب ہے، سنت کے مطابق کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، سامنے سے کھائیں، بہت سی سنتوں پر پہلے سے عمل کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بلکہ ہمارے مسکین شریف کے بڑے بزرگ فرمائے لگے، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے۔ راستے سے کانٹا بھی ہٹائیں اس نیت سے کیا معلوم کہ ہی نیکی میرے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے۔ میں ایک جگہ جلسے میں جا رہا، بہاڑی میں تھا، راستے میں کچھ اور مہمان بھی تھے، راستے میں کانٹے کی ٹہنی پڑی ہوئی، راستے میں کانٹے کی ٹہنی پڑی ہوئی، تو ایک بھائی نے راستے سے کانٹے کی ٹہنی ہٹا دی، کانٹے کی ٹہنی ہٹا دی، اٹھا کر کانٹے کی ٹہنی ہٹا دی۔ ساتھ مرثے کے ایک شیخ الحدیث تھے، وہ دیکھ کر کہنے لگے کتنے لوگ ایسے گزرے جن کی بخشش اللہ تعالیٰ نے اماطۃ الاذی سے فرما دی،
راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانے کی وجہ سے فرما دی الحمدللہ۔ ابو داؤد شریف میں ہے، ابو داؤد شریف میں لم یعمل خیرا قط، ایک آدمی نے کوئی بھلائی کوئی نیکی نہیں کی آگنا ہے، ایمان تھا لیکن اور کوئی بھلائی کوئی نیکی نہیں کی آگنا ہے، لیکن راستے میں جا رہے کانٹے کی ٹہنی پڑی ہوئی، راستے سے کانٹے کی ٹہنی ہٹا دی، کسی اللہ تعالیٰ اس نیت سے کسی اللہ کے بندے کو تکلیف نہ پہنچے، بس اسی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور مغفرت فرما دیا۔ بعض نیکیاں یہ کفارہ سیئات ہی بن جاتی ہیں، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے، لاہور آپ کا گھر نہیں راہ گزر ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ دنیا بالکل بڑی تیزی کے ساتھ اپنے کنارے پر جا رہی ہے اللہ۔ بس اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے، اور دیکھو مسلمانوں کے پاس آس ہی آس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے، حوصلہ ہی حوصلہ ہے، مایوسی تو کافروں کے پاس ہے الحمدللہ۔ آ جاتے ہیں گھروں میں بھی حالات آ جاتے ہیں، بس رب کا در نہیں چھوڑنا اور جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ ہمارے بزرگ تھے، ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی بڑے وجد میں کہتے آ کر کہ جب اللہ ہے تو کیا غم ہے، جب اللہ ہے تو کیا غم ہے الحمدللہ، جب وہ ذات اوپر ہے تو پھر کیا غم ہے الحمدللہ۔ حالات کی کنجی رب کے پاس ہے الحمدللہ۔ وہ تلک الایام نداولها بین الناس، وہ تلک الایام اے تلک الاحوال، وہ حالات کو پھیرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گی۔ میں شروع میں ایک بات عرض کر رہا تھا، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکال دیں۔ ہاں، مسلمان کا گھاٹا نہیں، یہ دل سے نکال دیں۔ مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے۔ شروع میں رکھ کیا تھا نا، ایک نوجوان کہنے لگے میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہمارے کاروبار کرنے والے بھائی کی جملہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے۔ بھائی جنید ایسا کہتے ہیں نہیں کہتے اللہ؟ بھائی خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں اللہ۔ مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے چاہے سونے پر ہاتھ ڈالے، اس کا سونا بھی سونا اور مٹی بھی سونا ہے الحمدللہ۔ یہ آپ نے کہا تھا جملہ نکال لیا اللہ۔ مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، دل سے نکالے ہیں۔ مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے اللہ۔ مجھے اندازہ ہے حالات کا میرے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، یعنی جب میں کہنے والا ہوں میں خود بھی حالات کا اثر ہونا، صدمے کا ہونا، غم کا ہونا، یہ کوئی صبر کے خلاف نہیں ہے۔ اور غم ہی نہ ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ کیسے اٹھائیں گے آپ اللہ؟ ان کی بارگاہ میں جھولی کیسے پھیلائیں گے؟ جو حالات کا اثر ہوتا ہے یہ جھولی پھیلانے کے لیے ہوتا ہے، دعا کے لیے ہوتا ہے اللہ۔ ہمارا ہندوستان میں میوات کا علاقہ پہاڑی علاقہ، یہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں مکئی کی فصل ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ سخت طوفان آیا اور طوفان کی وجہ سے مکئی کی فصل تباہ ہو گئی۔ دیہاتی لوگ بزرگ حضرات ان کا عام طور پر زمین کھیتی باڑی پر ہی گزارا ہوتا ہے۔ طوفان آیا، وہ مکئی کی فصل تھی وہ ساری تباہ ہو گئی۔ اب ایک بڑے میاں بزرگ صبح ہوئی تو وہ اپنی فصل کو دیکھنے کے لیے آئے، دیکھا کہ فصل تباہ ہو چکی ہے۔ اب اپنی تباہ شدہ فصل کو دیکھ کر ایک صبر والا جملہ کہا،
ایک حوصلے والے جملہ کہا میواتی زبان میں، کہنے لگے یا اللہ تے نے جو کری اچھی کری. سبحان اللہ کہنا، یا اللہ تے نے جو کری اچھی کری، پر کھان لو تو ہی دے وہ کہ اللہ تو نے جو کیا اچھا کیا، لیکن کھانے کو تو آپ ہی دیں گے، رزاق آپ ہی کی ذات ہے، کھلانے والی ذات اور کون سی ہے. کہتے ہیں بزرگوں کے دل سے اور خلوص سے صبر والا حوصلے والا جملہ نکلا، اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوا. ایک ہفتہ گزرا کہ ٹوٹے ہوئے ٹانڈوں میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فصل کو ہرا بھرا کر دیا. رضا برقضا، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. ہاں حضرت حکیم علامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا برقضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں. کہ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو. حالات آ جاتے ہیں، گھروں میں بھی حالات آ جاتے ہیں نا، تو مسلمان کا گھاٹا نہیں، نفع ہی نفع ہے. نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ میاں فرما رہے ہیں. میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ تین پرچے اکٹھے ذکر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کا نقصان، وَالْأَنفُسِ جانوں کا نقصان، وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کا نقصان. یہ تین پرچے اکٹھے ذکر ہیں اللہ کہ مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان. یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے. اللہ سیلاب آتے ہیں میں سیلاب خدائی آفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے، بس وہ اجر و ثواب سے بھری ہوئی الحمدللہ. رب کا در نہیں چھوڑنا، حوصلے میں رہنا الحمدللہ. کہ میں کرونا کے دنوں میں میرا کر رہا تھا، میں کرونا سے زیادہ موت ہی آئے گی، کرونا سے زیادہ موت ہی آئے گی. اور موت اللہ خاتمہ ایمان کو فرما دے، مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے الحمدللہ. یہاں کب تک رہنا آپ نے لگا. ہمارے شاہ کی محمد صاحب، ہمارے دنیا کی نیشنلٹی کسی کے پاس نہیں ہے. نیشنلٹی کرتے ہیں نا کہ نیشنلٹی مل جا رہی ہے، یہاں کہاں نیشنلٹی آ رہا ہے. سب نے جانا ہے اللہ، نہ بادشاہ کے پاس ہے نہ وزیر کے پاس ہے اللہ. یہاں اگر بادشاہ اگر اپنے یہاں اگر فقیر اپنی جھونپڑی میں مسافر ہے تو بادشاہ اپنے محل مسافر ہے. اگر فقیر کی جھونپڑی سے جنازہ نکل رہا ہے تو بادشاہ کے محل سے بھی جنازہ نکل رہا ہے. نیشنلٹی کس کے پاس یہاں پر اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے. جنت میں جو نیشنلٹی ملے گی وہ ہمیشہ کی ہوگی، وہ ہے اللہ. یہاں کیا یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے. ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے، جوان بھی جا رہے، بوڑھے بھی جا رہے. تو ہماری زندگی ایک بڑی بامقصد، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، بڑی بامقصد زندگی ہے. آگئی ہم ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یہ بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں، بیکار نہیں، باکار ہے. اس کی زندگی بڑی بامقصد ہے. ہمارا ایک سانس بڑا قیمتی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بس اب اپنے روزی کے بہانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. حالات آ جاتے ہیں، آتے رہتے ہیں، بس اللہ سے عافیت مانگتے رہنا الحمدللہ. ایسے موقع پر اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی، خیر خواہی اور تمام کافروں کے لیے ہدایت کی دعا. بس اللہ ان کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گی. اور راستے میں آتے جاتے بھی کوئی زبانی میں نے رکھی ہے نا، روزی کے جتنے بہانے ہیں جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہے.
اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، محنت مزدوری کرنا ثواب، یا کرانا لانا. وہ تو ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت. الحمدللہ ہمارے سکول کالج کے بچے ہیں، گورنمنٹ کالج کے ہاسٹل میں میں کر رہا تھا کہ سکول کالج کی تعلیم بھی، یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت نیک. ہاں نیت خدمت کی اور صحبت نیک. ہاں نیت خدمت کی ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اور بس صحبت نیک ہو، نیک صحبت. الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں آج کل ہمارے یہ بچے ہیں، ان کے ظاہر کو نہ دیکھیں، ان کے سینوں کو دیکھیں کہ ان کے سینوں میں ایمان کا نور ہے، اس سے ان کی قیمت ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی باقی ظاہری الحمدللہ اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ پاک اپنی رحمت نصیب فرمائی دیتے ہیں. الحمدللہ چند دن نیک ماحول مل جائے، نیک صحبت مل جائے، اس کے پھر نیک اثرات اللہ نصیب فرما دیتے ہیں. الحمدللہ لیکن بہرحال ان کی جو اصل قیمت ہے وہ ان کے سینے میں اللہ نے چھپا رکھی ہے، وہ ہے ایمان کا نور. الحمدللہ مسلمان کی اصل قیمت اس سے ہے. الحمدللہ اور ایمان کا موٹا مفہوم یہی ہے، اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار. ہاں بعض سے بات بڑھ جاتی ہے. اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل یقین. نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں، یہ نیٹ کے اوپر بھی ہر ایک اڑو سنا کریں رہا ہے. بات بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہہ جاتے ہیں. یہ جتنے فتنے ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں ہوتا ہے. سادہ سے لفظ میں رکھ کر دوں، دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل عربی کا لفظ ہے دلیل. دلیل کا معنی ہے راہ نمودن، راہ دکھلانا، راستہ دکھلانا. سادہ سے لفظ میں رکھ کر دوں، دلیل وہ ہوتی ہے جو خدا کے دروازے پر پہنچائے. دلیل وہ ہوتی ہے جو گنبد خضرا کے سائے میں پہنچائے. دلیل وہ ہوتی ہے جو صحابہ کرام اہل بیت کی محبت دلوں میں بسائے. دلیل وہ ہوتی ہے جو اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے میں پہنچائے. جو دلیل خدا کے دروازے سے دور کر دے، گنبد خضرا کے سائے سے محروم کر دے، صحابہ کرام اہل بیت کے محبت میں فرق ڈال دے، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے سے محروم کر دے، یہ دلیل نہیں جہنم کا دھواں ہے. یہ دلالت نہیں بلکہ ضلالت اور گمراہی ہے. نہ سنا کر ان باتوں کو کیوں اپنے ایمان و خطرے میں ڈالتے ہیں؟ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان مشاہدہ. اللہ پردے اٹھا کر طلب بتلا رہے ہیں. یہ ہمارے لاہور میں یعنی قبرستان میں یہاں سے 7-8 منٹ کا فاصلہ ہے. پیدل جائیں تو میں خل کو 8-10 منٹ پہنچ جائیں گے. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا، یہاں شیراں والا باغ، شیراں والا گیٹ کی مسجد میں تقریباً 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا. پھر جب حضرت کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ ہمارے مقبول بندے، تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جہاں یہ پہنچیں اللہ تمہیں پہنچائیں گے. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت کا انتقال ہونے لگا، جو قریب بیٹھے ہوئے تھے پاس کہنے لگے، لاہوری رحمۃ اللہ نے یوں مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، یوں مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور مسافر کرتے ہی روح پرواز ہو گئی. لگتا ایسا ہے کہ جو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئے تھے پہلے ان سے مسافہ کیا اور مسافہ کرنے کے بعد آگے اوپر چل دیا. یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اب آپ دیکھ لیں یہ حالات، دیکھ لیں آپ جن کی کوٹھیاں تھیں، بلڈنگیں تھیں، وہ کیسے آگے پیچھے ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ بس اللہ ہمیں آپ مسلمان کی سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت، کلمے کی دولت، نیکی کی دولت، خدا خوفی کی دولت، رب کو خوش کرنے کی دولت، یہ ہے دولت آپ کے پاس. الحمدللہ چاہے ٹکڑے کھا لیں اس دولت میں فرق نہ آنے پائے. وہاں اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ.
آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أستغفر وأنا أهديه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر. تعالى جواد كريم مجيد